بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JR ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو جادو کے متعلق ہے۔ فی زمانہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے کی بنا پر اور مال و دولت کی حرص میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بنا پر ایک دوسرے پر جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، اور جادو ہونے کے بعد جو ہے اس بندے کی زندگی بالکل ویران ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مشکلات اور تکالیف سے دوچار ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جادو کی مکمل علامات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامت نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات باکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں، اور ان علامات کی بنا پر ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جادو کے اثر میں آ گیا ہے۔ جادو کی علامات کو آپ حضرات نوٹ کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے یا نہیں۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک اور پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا۔ جادو کی علامات میں ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا۔ اسی طریقے سے ذہن کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا۔ سامعین کرام، جادو جس شخص پہ ہوتا ہے اس کو سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا، اور کسی بھی طرح کی دوائی سے افاقہ نہ ہونا بھی جادو کی علامات ہیں۔ اسی طریقے سے متلی ہونا یا قے کا احساس ہونا لیکن قے نہ آنا، پاؤں کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا بھی جادو ہے۔ اسی طرح سے جادو والے کی آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا، اور اکثر دل کی دھڑکن کا تیز ہونا بھی جادو ہے۔ سستی کا عادی ہو جانا، باکثرت جمائیاں آنا، بہت زیادہ بھولنا، باکثرت نیند آنا، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا، اور دین کے بارے میں کفریہ اور شیطانی خیالات کا آنا بھی گندے جادو کی علامات ہے۔ بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا بھی کالا جادو ہی ہے۔ بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، ہر وقت بے چینی رہنا، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، کپڑوں پر خون نظر آنا بھی جادو ہے۔ بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا، اسی طرح سے بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ کسی بھی شخص کا کاروبار چلتا ہوا اچانک بند ہو جائے اور پھر گاہک ادھر کا رخ نہ کرے، یہ بھی جادو ہے۔ بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی غلامی کرنا، اسی طرح سے رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات نہ بننا، ٹوٹ جانا اور دوبارہ ان کا نہ آنا بھی بندش اور جادو ہے۔ ماہانہ ایام میں بے ربطگی ہونا، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، جسم میں ہر وقت سوئیاں چبھنا اور سوئیوں کا احساس ہونا، یا سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی جائے، اس طریقے سے محسوس ہو تو یہ بھی جادو ہے۔
सामीन गिराम जादू जो है वो गलीज़ किस्म के भी होते हैं और काले जादू भी होते हैं, इसीलिए जादू की जो है वो अजीब व गरीब कैफियतें होती हैं। आज जो आपको मैंने कैफियत बताई हैं ये अक्सर उन लोगों को महसूस होती हैं जिन पर जादू किया जाता है और फिर वो लोग इन तमाम कैफियत का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि जिस्म में हर वक्त सुइयाँ चुभती रहती हैं और कभी ऐसा होता है कि किसी मरीज़ के बाल चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर उन बालों को काटने के अलावा कोई हल नहीं बचता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कारोबारी बंदिश के लिए भी जादू किया जाता है और सख्त किस्म का जादू ऐसा होता है कि चलता चलाता कारोबार बिल्कुल नफ़े के बदले नुकसान में जाना शुरू हो जाता है और इंसान दिन ब दिन जो है वो ज़लील और रुस्वा होना शुरू हो जाता है। कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता है, ग्राहक रुख करना छोड़ देते हैं, सौदे जो है कैंसिल होना शुरू हो जाते हैं और यूं चंद ही दिनों में अच्छा खासा कारोबारी शख्स भी ज़मीन से लग जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इन जादू करने वालों को जो है हिदायत अता फ़रमाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस शरीफ है कि जादूगर जो है वो काफिर है और जादूगर कुफ्र पे मरेगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। जादू करने वाला और जो शख्स ऐसे काहिनों और ऐसे आमिलीन के पास जादू की नीयत से जाता है वो दोनों कुफ्र के ज़ुमरे में आते हैं। दोनों को तौबा किए बगैर अगर मर गए तो अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह अल्लाह की सज़ा के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे तमाम लोगों को हिदायत दे जो दूसरों के चलते चलाते कारोबार को तहस नहस और बंद कर देते हैं और लोगों को कब्र तक पहुंचा देते हैं।